یعنی ربیع الاول میں 50 سال ہو گئے۔ صرف 50 سال بعد امت رسول نے ابن رسول کو شریعت رسول کی آڑ لے کر باقاعدہ فتویٰ جاری کر کے فخریہ انداز میں سرزمین کربلا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ہم نہ روئے تو کون روئے؟ غم کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے کم و بیش 9 سال کا عرصہ ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر مدینہ کی سیر کرائی۔ حاضرین 9 برس تک سرکار نے کم و بیش اپنے کندھوں پہ اٹھا کر شہزادوں کو سیر کرائی۔ یہ 9 برس کون سے؟ 11 برس میں 83 غزوات ہوئی۔ یہ جنگ اہل بیت کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ لوگ رسول اللہ کے بچوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ صرف آل رسول کے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہے؟ حاضرین 83 غزوات مولا علی پاک رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کم و بیش 80 میں شرکت کی اور 40 اپنے دور خلافت میں، کم و بیش ان 83 غزوات میں جو 11 برس میں ہوئی، ان 11 برس میں سے 9 برس ایسے ہیں کہ غزوات بھی ہے، نزول آیات بھی ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے، سنت بھی سکھائی جا رہی ہے، جنازے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، خیرات بھی بانٹی جا رہی ہیں، اور کندھوں پہ شہزادوں کو اٹھا کر بازار میں بھی آتے ہیں۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مصروفیت، گونا گو مصروفیات میں سے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کر بازار مدینہ میں لانا اس لیے تھا کہ امت کو کچھ یاد نہ رہے، اس لیے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کتابیں انہیں یاد نہ رہے، سطریں یاد نہ رہے، محمد مصطفیٰ کے کندھے تو یاد رہے۔ میں تاریخ کی طرف چلنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ستم یہ ہوا تاریخ کے ساتھ، بھئی یہ ستم ظریفی کا عالم، یہ پہلی تاریخ جو مفصل مرتب ہوئی وہ تاریخ تبری ہے۔ اس کے بعد جب خاتم نسات ہے، تبری مرتب ہوئی تو تاریخ تبری جو مرتب ہوئی اس میں بھی تبری جیسا مورخ بھی کربلا کے لیے صرف 60 صفحے لکھ سکا۔ صرف 60 صفحے تبری لکھ سکا۔ حالات کا جبر دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کا جبر تھا۔ صرف 60 صفحے لکھ سکا، اور ان 60 صفحات کے لیے اس کے پاس 12 راوی ہیں۔ 12 راویوں سے اس نے روایتیں لی ہیں۔ موجودہ دور کے دانشور حضرات نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ 12 میں سے 7 کو ضعیف قرار دے دیا ہے، کذاب قرار دے دیا ہے۔ یہ علمی سطح پر یہ شرارت ہو رہی ہے۔ 12 میں سے 7 کو آپ کذاب کہہ دیں، جھوٹا کہہ دیں، صرف ضعیف نہیں کہا، کذاب کہا، 7 کو جھوٹا کہہ کے جھٹلا دیا آپ نے، تو ان کی وجہ سے 3000 روایات کا کلا کما ہو جائے گا۔ جب کوئی بیان کرے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو فلاں راوی سے، یہ 7 کذاب ہے، ان میں سے یہ راوی، تو 3000 روایات کا کلا کما کر دیا، باقی 5 راوی بچتے ہیں، ان کو بھی یہ ضعیف قرار دیتے تھے۔ لیکن پھر حدیث کے جو روایات ہے، نماز روزہ حج زکات کے مسائل، وہ بیان نہ ہو سکتے۔ مجبوری یہ تھی کہ ان 5 کو انہیں ماننا پڑا۔ جو 5 باقی ہیں ان سے صرف کربلا کے بارے میں 239 روایات ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں اہل علم سے اس امت کو وہی 239 روایات تو سنا دو۔ ہم جو رونا رو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کو جھٹلا دیتے ہیں، احادیث کو چھپا دیتے ہیں، آیات کو صرف تراویح میں اور شبینہ میں پڑھ کے سارے سال کے جماعت پر ساری آیتوں پر فتویٰ ہوتا ہے، آیت مبالغہ پہ نہیں ہوتا، آیت تطہیر پہ نہیں ہوتا، آیت صدقہ پہ نہیں ہوتا۔ وہ جو خاص آیات ہیں اہل بیت کے ذکر، توجہ فرماتے ہیں آپ،
یہ حال انہوں نے تبری کے ساتھ کیا، سب کے ساتھ یہی سلوک ہے۔ اب یہ ایام آ جاتے ہیں تو پھر بہت سر چڑھ کر اڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ غم بدعت ہے، یہ غم بدعت نہیں ہے، یہ غم سنت مصطفیٰ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر متعدد روایات ہیں، مگر ام الفضل کی روایت بہت خاص ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا تو عرض کی مالک ابی ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو سرکار، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور کی جھولی میں پاک حسین تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کی سرکار احاذہ، اس بیٹے کو، یہ احاذہ کا لفظ بہت بھاری ہے، اس بیٹے کو احاذہ، یہ حاذہ اس میں اشارہ ہے محسوس مقصر کے لیے جو دکھائی دے رہا، سرکار اس کو جس کو آپ چومتے ہیں سونگتے ہیں کندھوں پہ اٹھاتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں سیر کراتے ہیں، جن کے لیے سرکار آپ اتنی محبت مانگتے ہیں، آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے؟ سرکار نے روتے ہوئے فرمایا نعم، جی ہاں، میرے اسی بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ عزیزان من، غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، سنت ملائکہ ہے، سنت اولیاء ہے۔ 10 محرم 61 ہجری، سبحان اللہ فرما دیجیے۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ آج کل عروج پکڑ رہا ہے کہ بھئی امام علی مقام نے کربلا میں 10 محرم الحرام کو آپ نے غسل فرمایا، یہ ابن کثیر سے روایت کی ہے۔ میں پوری تسلی سے عرض کر رہا ہوں آپ کو، سند اور متن کی جو تکنیکی بحث ہے اسے چھیڑنے کا موقع نہیں ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے تسلی کر رہا ہوں، جو لوگ یہ روایت پیش کر رہے ہیں انہیں آپ کہہ دیں دیانتداری سے بتا دیں یہ روایت وضع شدہ ہے کہ نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے میزان پر یہ روایت پوری نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ اسے کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ اس پر خطاب ہو رہا ہے کہ سرکار نے 10 محرم کو غسل کیا۔ اس بات کو پھیلانے کی کوشش، اس کا سبب یہ ہے یہ مشکوک کرنا چاہتے ہیں واقعہ ہے۔ یہ مشکوک، پہلے یہ کہتے تھے گھوڑا نہیں تھا، پھر ابن اسیر وغیرہ جیسے الکامل ان میں لکھ چکے جب ہم نے حوالے پہ، اب نئی بات ہے کہ انہوں نے غسل کیا تھا، پانی نہیں تھا، ہمیں یہ بتایا۔ ایک شخص ہوتا وہ کہتے کہ قافلہ 8 ذی الحج کو سرکار نے مکہ نہیں چھوڑا، 10 ذی الحج کو چھوڑا ہے۔ بھئی یہ پیسے آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ کربلا میں رسول اللہ کا بیٹا شہید ہوا ہے یا نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری سرکار کربلا میں جتنی دیر تک تمام مجاہدین نے جہاد کیا ہے اتنا ہی وقت تنہا میرے امام نے جہاد کیا ہے۔ اگر یہ 8 گھنٹے ہوئی ہے تو 4 گھنٹے امام نے جہاد کیا ہے، اگر یہ 6 گھنٹے کا جہاد ہے تو 3 گھنٹے امام نے کیا ہے۔ جو نصف قبل ہے، جو پہلا نصف ہے جس میں دیگر مجاہدین نے جہاد کیا ہے، ان میں میرے امام کا حصہ کتنا ہے؟ ہر سوال کو سوال کرتے تھے، دعا دیتے تھے، تلوار تھماتے تھے، زخمی کے پاس پہنچتے تھے، شہیدوں کو اٹھا کر لاتے تھے، جن کو اٹھا کر لاتے تھے ان میں کچھ بچے تھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، کچھ بچے تھے جو چلنے پھرنے والے تھے انہیں اٹھا کے لاتے تھے، اور کچھ کی ہڈیاں ویسے ہی دکھتی تھی۔ مسلم بن عوصجہ جیسے 95 برس کے صحابی رسول کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا، یہ حوصلہ ہے میرے امام کا۔ حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لائے، زہیر ابن قین جیسے عاشق رسول صحابی کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ لیکن میں اس دلہن کے بارے میں کیا کہوں، اس بندی کے بارے میں کیا کہوں جسے اپنے دلہا کا چہرہ دکھانے کی بجائے
گوشت کے چند ٹکڑے دکھائے گئے۔ حریم قدس میں جو شہداء لائے گئے، حاضرین سب کا مقام، سب کا رتبہ جدا ہے۔ جس کو بھی روانہ کیا بھی روانہ کر دیا، دعا کی۔ عزیزان من، مگر ایک شہید ایسا ہے، ایک جوان ایسا ہے، ایک شہزادہ ایسا ہے جس کے لیے میرے مرشد کو بہت دق و دو کرنا پڑی، سرکار کو بہت دقت کا سامنا تھا۔ خود اجازت دینے میں کوئی دقت نہیں تھی، لیکن انہیں بھیجنے میں دقت تھی۔ وہ شہزادہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں تھا جسے دیکھنے کے لیے یوسف مصر سے آیا کرتے تھے۔ میں اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں کو خواہش ہوتی کہ کسی حسین خوبرو کسی پہلوان کو دیکھا جائے تو مدینہ میں 2 پہلوان تھے، ایک علی کا لاڈلا عباس تھا، ایک میرے مرشد حسین کا لاڈلا علی اکبر تھا، جنہیں بھیجنے میں اتنی دقت تھی میرے مرشد کو کہ سرکار بار بار خیام اقدس میں تشریف لاتے اور خیمہ قدس میں آئے تو اپنے ہمشیرہ سے سرکار نے بڑی لجاجت کے ساتھ بات کی اور بڑی خواہش کے ساتھ فرمانے لگے، اے میری ہمشیرہ شریکت الحسین سے فرما رہے تھے، اے ثانی خاتون جنت، اے ثانی زہرا، آپ فرما رہے تھے شہزادی عالی مقام امام مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرشد فرما رہے تھے، عالی وقار خاتون سے ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے سب کو اجازت دی ہے، لیکن اب میرا شہزادہ آ رہا ہے، تاخیر نہ کرنا اجازت میں نے ابراہیم کا فدیہ ادا کرنا ہے، میں نے اسماعیل کا فدیہ ادا کرنا ہے، میں نے اپنے حصے کی قربانی بھی دینی ہے اور اپنے نانا کے حصے کی بھی قربانی دینی ہے۔ شفیع حسن رسول، حسن کا ماہ تمام، جمال کا مظہر عدم، حسن کا نمونہ کمال، جسے دیکھ کے حسن چھپ جائے وہ شہزادہ علی اکبر، جسے دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی تمنا نہ رہے، وہ پیکر حسن و جمال، وہ منبع حسن و جمال، وہ مقصد حسن و جمال، وہ شہزادہ علی اکبر جسے 18 برس تک خانوادہ نبوت نے زیر حجاب پالا ہے، بھئی جسے دیکھنے کے لیے عزیزان، بھئی جسے دیکھنے کے لیے زمانہ جمع ہوتا تھا، اس صاحب حسن و جمال کو بھیجتے ہوئے میرے مرشد، میرے امام، میرے آقا، میرے حسین جب اپنی ہمشیرہ کے پاس پہنچے فرمانے لگے اجازت میں تاخیر نہ کرنا، چونکہ مجھے یہ قربانی بھی جلد پیش کرنا ہے اور پھر اپنی زوجہ، پھر اپنی اہلیہ، مجھے ادب سے نام لینا ہوگا۔ بی بی پاک لیلا کے پاس پہنچے تو فرمایا شہزادہ علی اکبر کو اجازت دینا ہے، لیکن تاخیر میں معاملہ، بھئی اجازت کے بعد خود باہر تشریف لائے، اجازت تو ملی علی اکبر کو مگر ان جذبات کے ساتھ ملی کہ اہل بیت نے یہی کہا کہ آپ کے بعد جب رسول اللہ کو دیکھنے کی آرزو انگڑائی لے گی تو ہم کس کا مکھڑا دیکھا کریں گے۔ باہر دروازہ خیام پہ کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے کا استقبال کیا، بار بار سینے سے لگاتے رہے۔ وہ علی اکبر جسے دشمن دیکھ کر کہہ رہے تھے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مدینے سے خود محمد جوان ہو کر آ گئے، جیسے مصطفیٰ جان رحمت آ گئے۔ عزیزان من، بار بار سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، دستار کو بوسہ دیا اور گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے پہ بٹھا کے رخصت کیا۔ کتب مقاتل کو اٹھا کر دیکھیے، ابو مخنف سے لے کر وہب بن منبہ تک سب نے یہی لکھا کہ آپ نے سب کو بھیج دیا، مگر شہزادہ علی اکبر کی جب باری آئی آپ نے رخصت کیا تو خیام کے باہر ٹھہر نہ سکے، وہ پورے جذبات سے، جذبہ عشق کے ساتھ، الفت و انس کے ساتھ اپنے بیٹے کے پیچھے چلتے رہے جنہیں دعا دے کے بھیجا تھا۔ اچانک گھوڑے نے چند قدم بڑھائے تھے کہ خوشبو حسین پہنچی تو شہزادہ علی اکبر نے گھوڑا روکا اور ایک بار مڑ کے پیچھے کی جانب دیکھا، بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو پیچھے پا کر عرض کی، سرکار آپ کیوں آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے آپ سے ہماری محبت کا کچھ سلسلہ ہی ایسا ہے، میں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، میں چاہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے تمہیں دیکھتے رہوں آخری دم تک، چونکہ آپ کو دیکھ کر میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی یاد کی پیاس بجھایا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی لمحہ قضا نہ ہو، بھئی جن کے دیدار کا کوئی لمحہ حسین جیسا عاشق قضا نہیں کہ ہونے دیتا۔ حسن کے اس کعبے کا نام علی اکبر ہے، حسن کے اس کعبے کا نام علی اکبر ہے۔ اور پھر میدان کربلا میں آواز دی، یا بتا، سرکار آئیے، اپنے جگر گوشوں کے پاس پہنچے۔ مجھے نہیں معلوم ہر قدم کتنا کٹھن تھا،
مجھے نہیں معلوم لجپال اپنے نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے کربلا میں کیا ستم اٹھا رہے تھے. قریب پہنچے تو شہزادے کی جانب نگاہ کی، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی سرکار ان العطش قد قتلنی، یہ پیاس ہے جو مجھے شہید کیے جا رہی ہے. فرمایا آؤ میری خشک زبان ہی اپنی زبان کے ساتھ لگا لو تاکہ یہ کوثر کا ذائقہ رکھنے والی زبان قدس تمہاری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دے. لیکن شہزادے فرمایا میں مورخ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لکھے کہ علی اکبر پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں مورخ لکھے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کے بچوں کو خود ہی اپنے تیروں سے شہید کر دیا تھا تاکہ زمانہ سمجھے بے وفا کوئی اور نہیں تھا، وہی تھے جو محمد مصطفیٰ کے دشمن تھے. یہ کربلا ہے، کوئی اسے معمولی نہ سمجھے. اور آپ کی ان علمی شرارتوں کے باعث یہ حقائق چھپ نہیں سکتے. عزیزان من پھر کربلا کی جانب بھیجا. میں جب پڑھتا ہوں حیرت کا عالم یہ ہے کہ میں نے مینا میں ابراہیم کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری، اسماعیل مسکرا رہے تھے. اس سے پہلے کہ ابراہیم دوبارہ چھری اٹھا لیتے اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا. اسماعیل کو وادی میں ابراہیم لائے تھے، حکم الہی نہیں تھا کہ بیٹے کو شہید کرو. یہ تعبیر ابراہیم تھی. حکم الہی ہوتا اسماعیل شہید ہو جاتے، حکم الہی نہیں تھا. یہ تعبیر ابراہیم تھی. اور ابراہیم کا یہ سمجھنا خطا نہیں تھا، شریعت کے خلاف نہیں تھا. خلاف شرع ہوتا تو خطا ہوتی، خلاف شریعت نہیں تھا، ماورائے شریعت تھا. میرے امام کا کربلا میں آنا خلاف شریعت نہیں ہے، ماورائے شریعت ہے. اسماعیل کو مسکراتا دیکھ کر اے ممکن تھا کہ ابراہیم خلی چھری اٹھا لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. یہ معاملہ ہم نے کسی اور پر چھوڑ دیا. ان کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی. آپ نے ایک بار اسماعیل کو پا لیا، زندہ پا لیا، اب چھری نہیں اٹھانا. اور یہاں کربلا میں میرے مرشد نے اپنی زبان جناب علی اکبر کی زبان کے ساتھ لگائی، ان کی پیاس کو اتارا. لیکن سرکار نے علی اکبر کو خیام میں محفوظ نہیں. میں پوری تسلی سے کہتا ہوں اگر چاہتے علی اکبر کو بچا لیتے، لیکن قربانی کی اس منزل پر، عشق کے اس مقام پر رہتے ہوئے انہوں نے اسماعیل بھائی انہوں نے اپنے اسماعیل کو خیام قدس میں نہیں بلایا. مسکراتے ہوئے اسماعیل کو ابراہیم لے گئے. ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے اسماعیل کو دیکھا. مگر میں قربان جاؤں بی بی پاک لیلا کی عظمت پر، سیدہ کائنات کی لخت جگر خاتون جنت کی شہزادی کی عظمت پر، جنہوں نے شہزادہ علی اکبر کو اپنے سامنے جس حال میں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ تمام انبیاء کی قربانیاں اور امتحان مکمل ہوا تو سب مسکرا رہے تھے. کشتی کنارے لگی تو لوگ مسکرا رہے تھے. یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے مسکرا رہے تھے. آپ کہتے ہیں 70,000 نبی شہید ہوئے، آپ نبیوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کی شہادتوں کا. صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا ذکر نہیں کرتے. یہ صرف ذکر حسین ہی کیوں؟ سنیے اس کا سبب ہے. وجہ یہ ہے ہر نبی نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے، ہر صحابی نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے. نواسہ رسول نے اپنے حصے کی بھی دی ہے، نبیوں کے پیر محمد مصطفیٰ کے حصے کی بھی قربانی دی ہے. اور علی اکبر کا دوبارہ میدان میں جانا، بھئی وسط لشکر سے پشت لشکر تک گھوڑا دوڑتا رہا علی اکبر کا. یہاں پہ تاریخ میں لکھا کہ پتہ یہاں منظر کیا تھا. قبلہ میں آپ کے سامنے لب کشش کر رہا ہوں، اس جسارت کو قبول کر لیجیے. منظر کیا تھا کہ سرکار امام علی مقام اپنے گھوڑے پر سوار تھے.
السلام علیکم اور گھوڑے کی رکاب جو زین کی رکاب تھے ان میں اپنے پاؤں ڈالے ہوئے تھے جی الحمدللہ اور آپ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی پھر صحیح زین پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منظر تھا قیام کے بعد سرکار گھوڑے پہ کبھی اٹھ کے کھڑے ہو پھر بیٹھ جاتے تھے اوپر عرض کی گئی سرکار آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں غبار جنگ میں گرد کربلا میں میرا شہزادہ چھپ جاتا ہے تو میں دیدار کا لمحہ قضا نہیں ہونے دیتا پھر میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے بیٹے کے چہرے کے انوار میری آنکھوں کو روشن کر دے فرمایا میں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں اس درمیان صدا بلند ہوئی یا بتا تعال لے جا آئیے اپنی امانت کو سنبھال لیجئے سرکار پہنچے اپنی جھولی پھیلائی شہزادے کا سر جھولی میں رکھا اور زلفوں میں انگلیاں پھیری اور سرکار نے انگلیاں پھیر کر ایک بار آنکھوں پہ ہاتھ لگا کر فرمایا میرے دل کو جو شفا دیتی ہے آنکھیں ذرا وہ آنکھیں کھول دو شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو فرمایا پہچانا ہے میں کون ہوں عرض کی سرکار میں پہچانتا ہوں لجپال میں نے پہچانا ہے سوار دوش مصطفیٰ ہے ابن رسول ہے جگر گوشہ بطول ہے لجپال آپ وارث جنت ہیں آپ مولا حسین ہیں میں پہچان چکا سرکار نے فرمایا کوئی آرزو ہو کسی بے بس کا نام حسین نہیں ہے عشق الہی میں سرشار ہو جو اسے حسین کہتے ہیں فرمایا بتائیے کوئی آرزو عرض کی سرکار ایک ہی بات ہے میری بہن مدینے رہ گئی ایک ہی بات ہے دل میں میری بہن مدینے رہ گئی تھی سرکار ایک ہی بات ہے میری ہمشیرہ مدینہ رہ گئی میں انہیں یاد کرتا ہوں میرے دل میں یہ کسک ہے کاش میں انہیں ملتا میں انہیں بتاتا کہ میں کہاں ہوں بس یہی عالم تھا کہ سرکار نے فرمایا انظر الیہ میری طرف دیکھیے افتخار الحسن زیدی لکھتے ہیں کہ پھر سرکار نے انگلیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا اور فرمایا انظر الی مدینہ الرسول علی اکبر نگاہ اٹھائیے مدینہ فرش مدینہ پہ اپنے گھر کے صحن میں بی بی تشریف فرما ہے اور رو کے عرض کر رہی ہے اللہ میں راضی ہوں علی اکبر سے سب حاجی واپس آ گئے نمازی واپس آ گئے تاجر واپس آ گئے مسافر واپس آ گئے پردیسی واپس آ گئے علی اکبر نہیں آیا یقیناً وہ تیری رضا کے مسئلے کا قیدی ہے کہیں نہ کہیں تیرا حکم دکھائی دے رہا ہے جس کی رضا پہ علی اکبر راضی ہے اسی کی رضا پہ صغرا بھی راضی ہے کلمات رضا سنے تو اور حوصلے کے ساتھ عرض کی بابا حضور سلام الوداع قبول کیجئے فرمایا اکبر اگر تجھ سے پیارا مجھے کوئی اور ہوتا اپنے مولا کی بارگاہ میں اسے پیش کرتا یہ مقدر تیرا تھا یہ تیری معراج ہے کہ تو منزل منتہا کو پہنچ رہا ہے اور یہ جھولی حسین کی ہے جس میں تیرا سر ہے اور عین اسی وقت کا سرکار جب حسین ابن نمیر نے میرے سینے میں برچی کا پھل مارا تھا تو ظالم نے وقت رخصت یہ کہا تھا بدمعاش نے فخریہ انداز میں کہ میں نے سنا ہے کہ حسین صابر ہے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے جب پیوست برچی کو نکالے گا میں دیکھوں گا کہ صبر کیا ہوگا میرے امام نے فرمایا اس نے سنا تو ہے حسین پر دیکھا نہیں ہے بھئی یہ برچی کا پھل باہر نہیں آیا جگر حسین باہر آیا ہے قلب حسین باہر آیا ہے خوار خون نکلا اور دل کی دھڑکنیں عرش کو ہلا رہی تھی عالم سارا وردہ حیرت میں مبتلا تھا میرے امام نے جب ہاتھ ڈالا فرمایا مجھے حسین کہتے ہیں ادھر آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے سامنے حضرت عشق تھا جو کہہ رہا تھا سرکار آپ نہ روئیں پھر دیواریں بھی رویا کریں گی پھر ایک زمانہ رویا کرے گا پھر سارے زمانے رویا کریں گے آپ اگر رو پڑے تو دشمن کو ہنسی آئے دشمن ہنس پڑے گا یہ دشمن کی خوشی حضرت عشق کو گوارا نہیں ہے بھئی غیرت عشق نے جذبات سے رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا آپ کہتے تھے رونے سے نہ بدلیں گے نصیب اجی عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا آپ سے مل کے رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حاضرین جنہیں کندھوں پہ اٹھا کر پاک حسین کو کہنا پڑا کہ اکبر تیرے پاس تیرے بغیر
اب جینے کا کوئی لطف نہیں رہا۔ یہ جو بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس ضمن میں اس بات کو نہ سمجھیے، یہ جو رسول کے ساتھ محبت ہے حسین کی، یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے جنہیں دیکھ کے دیدار مصطفیٰ کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے اور خیام اقدس کی جانب بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم کربلا والوں کا حوصلہ کتنا بلند ہے۔ حاضرین، اس سب کے بعد سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اس شہادت کے بعد میں اور کیا پیش کروں گا؟ کافی حد تک مدعا پورا ہو چکا ہے حاضری کا۔